ذکر کی کثرت کرنے سے اللہ کی مدد اترتی ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا ذکریہ نے تبلیغی فضائل اعمال میں 100 فائدے ذکر کے گنوائے اور وہ ثبوت دیا ہے شیخ کہ ایک حضرت شیخ ابن حجر کی کتاب ہے کہ انہوں نے اس میں 100 فائدے ذکر کے بتائے۔ تو کتنا ذکر کرنا چاہیے، پورا ایک باب ہے فضائل ذکر، تاکہ ذکر کی کثرت کریں۔ ہر نمبر تبلیغ میں علیحدہ علیحدہ ہے، لیکن علم و ذکر اکٹھا ہے کہ ذکر ہو، علم کے ساتھ ذکر ہو تو اس علم میں اثر ہوگا۔ اگر علم تو ہے لیکن ذکر نہیں ہے تو آپ خشک ملا بن جائیں گے، کوئی اثر نہیں ہوگا آپ کی بات کا۔ تو اس لیے فرمایا کہ کثرت سے ذکر کرو تاکہ آپ کی تبلیغ تیز ہو جائے، آپ کا مدرسہ تیز ہو جائے، آپ کی اللہ اکبر کبیر۔ اچھا، جتنا بندہ ذکر زیادہ کرے گا اتنا آپ کا علم بھی پھیلے گا، عمل بھی پھیلے گا، آپ کی بات میں اثر ہوگا۔ ایک دفعہ تبلیغ میں ایک واقعہ مجھے کسی نے سنایا کہ باہر گشت کرنے گئے، ایک بندے کو اندر بٹھا دیتے ہیں کہ تو ذکر فکر کر، دعائیں مانگ۔ تو باہر گئے تو گشت میں بہت لوگوں نے گالیاں دی، بدتمیزی کی، مارا ان کو، تو یہ بڑے پریشان ہو گئے۔ بٹھایا ہوا ہے، وہ دعائیں بھی مانگ رہا ہوگا، ذکر بھی کر رہا ہوگا، جب آ کے دیکھا تو وہ سویا پڑا ہے۔ تو پھر تو مار پڑنی تھی نا بات، جو سینٹرل پوائنٹ ہی ہل گیا اپنی جگہ سے، باقی تو پھر ایکسیڈنٹ تو ہو گئے۔ وہ دیکھا سویا پڑا، خراٹے مار رہا ہے، انہوں نے کہا وہ اٹھو خدا کے بندے، ہم نے تو مار پڑ گئی باہر، کیونکہ اندر تو سویا بویا پڑا ہے۔ تو ذکر بندے کو برکت پیدا کرتا ہے، بچاتا ہے۔ اس لیے میدان جنگ میں بھی اگر جنگ ہو رہی ہے تو اللہ نے حکم دیا ذکر کرو، صرف خالی لڑائی نہ کرو، ساتھ ذکر بھی کرو تاکہ اللہ کی مدد آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو دعوت دینے جا رہے ہیں، قرآن میں کیا ہے، وَلَا تَنِيَرْ فِي ذِكْرِي، میرے ذکر میں سستی نہ کرو۔ فرعون کو دعوت دے رہے ہیں، ساتھ ذکر بھی کرو، ہاتھ کار والے دل یار والے، ہاتھ کام میں اور دل اللہ کی یاد میں ہو، تو ذکر سے قوت پیدا ہوتی ہے۔ کس سے مانگے کہاں جائے، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔